السلام علیکم دوستو، ناول سائیاں رائٹر بسما بھٹی پیش خدمت ہے۔ ہم آپ کے لیے اچھے اور بہترین رائٹرز کے بہترین ناولز پیش کرتے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ ہماری محبت کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے سچ میں تم سے بہت محبت ہے شنیزا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ اس کے سامنے گھٹنے کے پل بیٹھے محبت چاہت آسمید اپنے جذبات میں لیے بولا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں کہ وہ اس کی محبت کو جلد ہاں کرے گی، لیکن افسوس اس کی خواہش فقط خواہش رہی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی سیف؟ دنیا میں لڑکوں کی قلت ہوگی یا مجھے کوئی شوق چڑھا ہے اپنی قسمت خراب کرنے کا؟ وہ اس کا مذاق اڑاتی حیرت سے بولی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ الجھن اور حقارت تھی۔ اس کے الفاظ سیف پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ وہ حیران پریشان سا اس کی بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کہا، ایک امیر گھرانے کی بیٹی، مجھے شہزادی بنا کر رکھا گیا۔ میری ایک آواز پر میرے سامنے ڈھیر لگ جاتا ہے چیزوں کا۔ تم کیا ہو؟ معمولی سے گاؤں والے جو شہر پڑھنے آیا ہے؟ ہاں۔ اس نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پھولوں کا بوکے لہرا کر دور جا گرا۔ سیف نے ڈبائی نظروں سے ان پھولوں کو دیکھا۔ وہ اس کی محبت کا انجام پڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم سے کچھ دن ہنس کر بات کیا کر لی؟ تم تو میرے ہی سر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسے نکلو گے تم؟ بتا ہی دیتے کہ تم ایسے نکلو گے۔ وہ حقارت سے اس کے وجود کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ گھمنڈ یہ تھا کہ اس کے سامنے جھکا تھا اور اس غرور نے اس کی گردن اکڑا دی تھی۔ وہ اس پر نفرت کی نظر ڈالتی پلٹ گئی۔ ہجوم کو چیرتی وہ اس کی حدود سے دور نکلتی گئی۔ پوری یونیورسٹی ان کے گرد ہجوم بنائے ہوئے تھی۔ ایک پل میں سیف کی ذات کو مٹی میں ملا گئی تھی۔ وہ مرتے جسم سے سائیں سائیں کرتے کانوں سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سیف دل شیر بھاگتا ہوا ہجوم سے راستہ بناتا اس تک پہنچا۔ سیف نے اسے ہنکوں کی طرف دیکھا۔ سب اسٹوڈنٹس باتیں بنانے لگے تھے۔ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اپنے دوست کی تذلیل پر اس کا اپنا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اس نے سیف کا بازو پکڑا اور کھینچتا اس ہجوم سے دور لے گیا۔ وہ گم سم سا اس کے ساتھ بس کھینچا چلا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ دروازے کی دستک نے اس کے حواس میں لوٹایا تھا۔ گہرا سانس لیتا وہ ماضی کی کتاب بند کرتا اٹھا اور دروازہ کھولا۔ وہ آپ کو بی جان بلا رہی ہیں، وہ اکلا کر بولی۔ چہرہ گھونگھٹ کی آڑ میں تھا، اور گھونگھٹ بھی کیا، ایک ہاتھ سے دوپٹہ چہرے کے سامنے کیا تھا، اور ایسا کرنا بھی سیف صاحب کا ہی حکم تھا کہ سامنے کوئی بھی حویلی کی لڑکی چہرہ کھول کر نہ آئے۔ اس کو تو ہمیشہ سیف یوسف کے سامنے سانس سوکھ جاتی تھی۔ اتنی باروب شخصیت اس نے حویلی میں پہلی بار دیکھی تھی، جو آنکھوں سے بھی اگلے بندے کو جکڑ لیتا تھا۔ ہم بنا اس کی بات کا جواب دیے دروازہ اس کے سامنے بند کر دیا۔ انابیہ نے ڈبائی نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، چہرے سے دوپٹہ پیچھے کر لیا۔ کب تک ہمیں ایسے نظر انداز کریں گے آپ؟ خود سے ہم کلام ہوتی اس کا نام لینے لگی تھی کہ لب سیل گئے۔ اس کی جرأت نہ ہوئی کہ اس کا نام اپنے لبوں سے لیتی۔ اس کی نظر میں بہت اہمیت اور احترام کا نام تھا۔ گہرا سانس لیتی آنکھوں کے کونے صاف کرتی پلٹ گئی۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بی جان نے اسے نیچے آتے دیکھا تو پوچھا۔ جی آ رہے ہیں۔ وہ بس اتنا کہہ سکی اور کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے خود کہا۔ بی جان کی پیچھے سے آتی آواز پر اس کے قدم رکے۔ وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، مگر انداز یہی تھا۔ وہ استزائیہ ہنس کر بولی اور کچن میں چلی گئی۔ بی جان نے بے بسی سے اسے دیکھا، جو کچن میں اب ملازمت کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ جی بی جان۔ وہ تیز سے سیڑھیاں اتار کر آیا اور باروب آواز سے بولا۔ پتر، تجھے حویلی کے بندے نظر نہیں آتے، یا یہ سمجھ لیں ہم کہ تجھے ہماری پرواہ نہیں؟ بی جان نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ ذرا سا سر کو جھکاتے بولا۔ پھر کمرے سے نکلتا کیوں نہیں تو؟ کب تک خود کو ایسے سزا دے گا؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا، بس بھول جا۔ بی جان نے نم آواز سے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سیف نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ بے ساختہ نظر کچن سے اٹھی تو انابیہ تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ سیف نے نظریں پھیر لیں۔ اسے سب علم تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے اپنے دل میں
جذبات رکھتی ہے، مگر وہ اس کے جواب میں وہی جذبات رکھنے سے قاصر تھا۔ انابیہ تیری مانگ ہے، تیرے نام پہ بیٹھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ساتھ تیرا بھی نکاح کر دیا جائے۔ بی جان نے اس کی نرم گرفت پر بات کی۔ بی جان مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنے۔ سیف نے سنجیدگی سے کہا، کیوں نہیں کرنے؟ اس کی کیا سزا ہے جو تیرے لیے بیٹھی ہے؟ ہر رشتہ انکار کیا صرف اس لیے کہ سیف کی مانگ ہے۔ وہ اب غصے سے بولے، بی جان کہا نا اس موضوع پر بات نہیں کرنی، اور زیادہ مسئلہ ہے تو کر دیجیے اس کا نکاح جس سے مرضی۔ وہ نے اپنی سنتا تیزی سے اٹھا اور داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ سیفی پتر بی جان کی حیرت سے ڈوبی آواز نکلی۔ انہیں نہیں علم تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کہے جائے گا۔ بی جان نے پریشانی سے کچن کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں نظر نہ آئی، مگر اس کے دوپٹے کا کونا ضرور دیوار سے نظر آیا۔ وہ چھپی تھی اپنی جگہ، مگر چھپ نہ سکی۔ بی جان کو علم تھا کہ اس نے سیف کی باتیں سنی ہیں، نہیں علم کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر انابیہ کا سانس ساکن تھا اور آنکھوں کی پتلیاں حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ اتنے سال اس کے نام پر رہی، اس لیے تو نہیں کہ وہ اسے کسی اور کا ہونے کا کہہ دے۔ آنسو ابل ابل کر گال پر بہہ گئے۔ چھوٹی بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ملازمہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ آپ نے آنسو صاف کرتی وہ ہاں میں سر ہلا گئے۔ فی الحال وہ یہی کر سکتی تھی۔ کہاں بھاگ جا رہی ہو؟ کیف نے اس کی کلائی پکڑ کر روکی، جو شوٹر ہی اس کے پاس سے نکل رہی تھی بنا اسے دیکھے۔ ہائے اللہ جی آپ! بی جان نے دیکھ لی نا تو اچھی خاصی عزت ہو جانی ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں اس مردان اور زنان خانے کے درمیان راہداری پر کھڑے تھے اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کوئی بھی آ جائے، کیونکہ یہ راہداری سیدھا داخلی دروازے سے ہوتی ہوئی سین اور لانچ کی طرف بڑھتی تھی اور سب یہیں سے گزر کر اندر باہر آتے تھے۔ ایک تو یہ حویلی تھی، چہل پہل عام بات تھی۔ کتنا ڈرتی ہو؟ آپ نے سائے سے بات تو کرو، وہ اس کی اڑی رنگا سے محظوظ ہوتا بولا۔ دیکھیں مجھے جاننے دیں، انو نے کہا تھا کہ جلدی واپس آؤ۔ بی جان اندر زنان خانے میں ہے، شرم کریں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن کیف تسلی سے کھڑا ہو کر اسے نہار رہا تھا اور اس کی محنت بھی ملاحظہ کر رہا تھا، جو یہ جانتی بھی تھی کہ یہ گرفت کیف یوسف کی ہے، پھر کیسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمر یار صبر نہیں ہوتا، تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، اور ویسے بھی منگیتر ہو میری، حق ہے میرا، وہ شوخے انداز سے بولا۔ زمر نے اسے حیرت سے دیکھا، جو کتنا دلیر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھو کیا لایا تمہارے لیے۔ وہ اپنی جیب سے ایک گول باکس نکالتے بولا، کیا ہے یہ اس میں؟ زمر نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ راہداری میں کھڑے تھے۔ دیکھو تو جانے، وہ اس کے پکڑے ہوئے ہاتھ میں باکس رکھتا بولا۔ زمر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیتی باکس کھولا۔ اس میں 2 چوڑیاں تھیں، لال رنگ کی، جس پر سفید نگینے جڑے تھے۔ زمر کی آنکھیں حیرت سے پوری کھول گئی۔ اس نے فوراً سے کیف کو دیکھا۔ کیسی لگی؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ بہت مہنگی ہیں سائیں۔ وہ اس کا نام لینے سے پہلے ہی بدل گئی۔ ارے یار تمہارے لیے اچھی لگی تو لے لی، اب انکار مت کرنا، اسے رکھو۔ وہ اس کے ہاتھوں میں باکس رکھتے بولا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تبھی روبدار آواز راہداری میں گونجی۔ دونوں اپنی جگہ اچھل کر رہ گئے۔ زمر تیزی سے چہرہ ڈھانپتے پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ خوف سے جسم کانپنے لگا تھا، جو ڈر تھا وہی ہوا۔ بی جان ناسی آگاہ جان ہی سی۔ کیف نے حلق تر کیا، اسے کیا خبر تھی کہ ایسے آگاہ جان آ جائیں گے؟ شرم حیا ہے کہ نہیں بغیرت کیف؟ وہ کیف پر غیظ و غضب سے گرجے۔ نہیں آگاہ جان بس۔ وہ کیف کی آواز ہی بند ہونے کے در پر تھی۔ زمر دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، آگاہ جان نے زمر کو ڈانٹا۔ زمر نے سپیٹ دکھائی اور دوڑتے ہوئے راہداری سے گزر گئی۔ کیف نے سر جھکا لیا۔ تمہیں بھلا علم نہیں کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملنا ہمارے یہاں کتنا معیوب ہے؟ آغا جان نے غصے سے پوچھا۔ آغا جان معلوم ہے، سر جھکائے جواب دیا۔ پھر اس بے شرمی کا مطلب؟ وہ تیش سے بولے، معذرت، خیال کروں گا آگے سے، شرمندگی اس کا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آغا جان نے کہا تو کیف سر جھکا کر فوراً سے باہر چلا گیا۔ آغا جان نے نفرت سے اس جگہ دیکھا جہاں پر پہلے زمر تھی۔ بے شرم نہ ہو تو مان پر جائے گی یہ، انہوں نے زیر لب کہا اور اندر چلے گئے۔ زرین شاہ اور فرحاد شاہ کے 4 بچے تھے، زوبیہ، یوسف، سامر اور فرید۔ زرین اور فرحاد نے اپنی زندگی میں
बच्चों को परवान चढ़ाया, बिजनेस को पढ़ाया, बच्चों की शादियाँ की। उनके यहाँ रवायत थी कि बच्चों की बचपन में शादियाँ तय होती, बस निकाह की रस्म बड़े होकर की जाती। और पूरे ख़ानदान में ये बात मशहूर हो जाती थी कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ के बेटे से मनसूब है, तो अब कोई उस तरफ मुँह ना करे। लेकिन इन सब में सामा ने अपनी पसंद से शादी की थी। उसने बचपन की रवायत को मानने से इनकार किया था। उसे अपने काले की दोस्त पसंद आ गई थी और उसके लिए वो बहुत लड़ा था। घर में अपने बच्चों की खुशियों के आगे फरहाद शाह और जरीन शाह चुप हो गए। जोबिया की एक बेटी थी महम और एक बेटा था जामल। यूसुफ शाह के दो बेटे थे कैफ और सैफ, दोनों में 3 साल का वक्फा था। सामिर की दो बेटियां थी जमर और अनाबिया। फरीद के दो बच्चे थे एसाम और मलिया। फरहाद और जरीन की हयात में बच्चों को एक दूसरे से मनसूब कर दिया गया था। कैफ को जमर से, अनाबिया को सैफ से, एसाम से महम, मलिया और जामल। अपने वालिदैन की मानते हुए साहब ने हाँ तो कर दी, लेकिन यूसुफ शाह दिल से राज़ी नहीं थी। उन्हें नहीं पसंद थे सामर और उसकी बीवी, क्योंकि वो खुद रवायात के पहरेदार थे और उनके लिए ये बहुत बड़ा गुनाह था जो सामर ने किया था। यूसुफ की इसी अंदर की नफरत ने बच्चों को इल्म नहीं होने दिया कि उनके साथ सामर की बेटियां मनसूब की गई हैं, ताकि बड़े होकर बच्चे बसेद हो कि वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। और इस तरह सामर को इल्म हो कि कितनी तकलीफ़ होती वालिदैन को जब बच्चे बचपन की मंगनियाँ तोड़ते हैं। इत्तेफाक ये था कि कैफ को शुरू से जमर पसंद थी। उसे वो लंबी लंबी पलकों वाली डिम्पल गर्ल बहुत पसंद थी और जब उसने अपनी ख्वाहिश अपने बीजान यानी अम्मी के सामने रखी तो उनको बताना ही पड़ा कि उनकी बचपन से बात पक्की है। कैफ के लिए ये बात तो सुकून देह थी कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगर सैफ इन बातों से नावाकिफ था। वो बचपन से अपने फूफो के पास कैनेडा रहता था। उसका लगाव अपने फूफो से ज़्यादा था, जिसकी वजह से जोबिया उसे साथ ले गई थी और उन्हें एक दिन लौटना ही था अपने बच्चों की खातिर। सैफ को वह यूनिवर्सिटी में एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो पहले पहले उसकी दोस्त बनी थी, मगर सैफ उसके लिए काफ़ी हद तक संजीदा हो चुका था। जिस दिन उसने प्रपोज किया उसे पूरा यकीन था कि वो उसकी मोहब्बत को अपना लेगी, मगर हुआ उसके उलट। शनीजर ने सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसे जलील करके रख दिया। सैफ के लिए ये बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल था। वो बिल्कुल चुप सा हो गया। उसे जितनी शिद्दत वाली मोहब्बत शनीजा से हुई थी वो उसे कई ज़्यादा गहराई में अंदर तोड़ फोड़ कर गई थी। लेकिन उसे दिल शेर ने पाकिस्तान भेज दिया। उसे बस यही सही रास्ता लगा। सैफ पाकिस्तान आ भी गया और बीजान ने उसकी उदास शक्ल से जान लिया था कि मामला कुछ और है और उनके प्यार से वो रो दिया था उनकी गोद में सर रख कर और रो रो कर अपना दिल हल्का किया था। उस दिन सैफ को बताया गया था कि उसके नाम पर अनाया उसकी मांग बैठी है। सैफ ने बवाला तो बहुत मचाया था, मगर बी जान की डांट ने उसके लब सी दिए। उसका कोई इरादा नहीं था किसी अनु या अनाबी से शादी का। उसने तो कभी देखा भी नहीं था कि ये दिखने में कैसी लगती है। इधर सामिर की वफात अनाबी के 6 साल के वक्त हुई। पीछे बस सामिर की बीवी साहिला रह गई। उन्होंने दिल से अपनी बेटियों का नसीब कबूल किया था। उन्होंने अपनी बेटियों से छुपाया नहीं था कि उनका नसीब कौन है। दोनों ही अपनी निस्बत को दिल में बसा चुकी थी। कैफ तो उनकी आंखों के सामने पला बड़ा था। जमर के लिए ज़्यादा आसान था उसे दिल में बसा, मगर अनाबिया ने एक हयोले से मोहब्बत की थी, एक परछाई एक तस्वर से मोहब्बत की थी, क्योंकि यहाँ पर्दे की सख्त पाबंदी थी और इस बात तक का हुक्म नहीं था कि कोई बड़ा अगर बात कर रहा हो तो घर की किसी दूसरे फर्द, खास तौर पर किसी लड़की को देखने की इजाज़त ना थी। और यही अमल अनाबिया के था। उसे पता तो था कि काल आती है सैफ की, मगर इसमें ना हिम्मत थी ना ही उसे इजाज़त थी कि वो देख ही ले कि उसका मंगेतर दिखने में कैसा है। और फिर वो वक्त भी आ गया जब सैफ हवेली आया था। अनाबी ने किचन की दीवार के ऊपर से उसे देखा था और पलक झपकना भूल गई थी। उसकी सोच से भी ज़्यादा हसीन था वो। उसकी खड़ी मगरूर नाक, सफ़ेद रंग, ब्राउन आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी और दराज कद। उसने आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा था। लेकिन उसकी ज़ात की तजलील तब हुई जब उसने अचानक सुना था बी जान के कमरे के पास से गुजरते हुए कि वो बी जान से कहता कि ना उसे किसी अनाबी का पता है, ना वो उससे शादी करेगा, ना उसे इस बात के लिए तंग किया जाए। इस रात उसकी ज़ात बस पहलियों की जिद में आ गई थी। उसे नहीं इल्म था
وہ آئے گا اور ایسے دھتکار دے گا، لیکن اس نے دھتکار دیا، اس کی محبت کی بھی لاج نہ رکھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ وہ انکار کیوں کر رہا ہے، اور نہ جاننے کی ہمت تھی، نہ سوال کرنے کی اجازت تھی۔ اور آج اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے مان، اس کی محبت، اس کے عشق کو اس نے رون دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے کسی اور سے بہا دیں۔ انابیہ، چائے ملے گی؟ احسام نے اسے کہا، جو صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر نظریں تھی مگر وہ خود کہیں اور تھی، اور احسام کو یہی پل ملتا تھا جب وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھ پاتا تھا، ورنہ تو اس کے چہرے پر ہر وقت پردہ ہوتا تھا، جیسے سب گھر کی لڑکیاں اور عورتیں کرتی تھیں۔ اس کی آواز پر بھی وہ نہ ہوش میں آئی، انو۔ احسام نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ٹیپ کیا۔ وہ ہوش میں آئی اور اس کی طرف بے اختیار چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ احسام کی آنکھیں اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کی سوچوں سے بھی بڑے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ مہم اس کی منگیتر ہے اور اس کا نام کینیڈا میں ہے۔ اسے تو بس یہ یاد تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی بے حد حسین ہے، جو احسام چاہ کے دل سے آرام سے کھیل سکتی ہے۔ اسے جیسے ہی احساس ہوا کہ سامنے احسام ہے تو وہ تیز سے کھڑی ہوتی چہرے پر دوپٹہ کر گئی۔ خوف سے چہرہ سرخ ہو گیا کہ احسام کے سامنے وہ بنا پردے کے بیٹھی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا یا احسام نے ہی دیکھ لیا تو کتنا گناہ ہوگا اسے۔ احسام مسکرا دیا اس کے ایسے چھپ جانے پر۔ بھائی، ایسے سامنے سے مت آیا کریں۔ وہ پھولے تنفس سے ڈرتے ڈرتے بولی، تمہیں بلایا تھا مگر تم یہاں حاضر ہی نہیں تھی، اس لیے ہمیں لانا پڑا۔ وہ صوفے پر بیٹھتا اس کے دوپٹے میں الجھے سراپے پر نگاہیں پھیرنے لگا۔ وہ چھوئی موسی نزاکت انگیز لڑکی ایک سیرت تھی۔ وہ اس وقت لانگ مرہون فراق میں ملبوس تھی اور سفید دوپٹہ بڑا سا لیا ہوا تھا، جس نے اس کی کمر سے لے کر آگے پیٹ تک اس کے سراپے کو کور کیا ہوا تھا۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ آدھی چھپی ہوئی تھی۔ اس سامنے اس کے پاؤں پر نظر ڈالی۔ سفید گلابی پیر محرون ہی غصے میں مقید تھے۔ کتنی اسے طلب محسوس کی اس کے پاؤں کو چھوئے، مگر بس فرق یہ تھا وہ اس پر فی الحال حق نہیں رکھتا تھا اور شوہوں میں بنا حق کے دیکھنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت احسام شاہ کو گناہ ثواب کی فکر نہیں تھی۔ اسے یہ موقع بہت کام ملتے تھے کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ سوری بھائی، کوئی کام تھا بتا دیں۔ وہ خود کو مزید سمیٹتی نرم انداز سے بولی، چائے بنا دو۔ وہ مسکرا کر بولا اور ریموٹ پکڑ کر چینل تبدیل کرنے لگا۔ انابی نے سر ہلایا اور تیز سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ بھاگ کر آئی ہو؟ ملکہ نے اس کے تیز سانس اور سرخ چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بس وہ میرا دوپٹہ کھسک رہا تھا، بھیا آ گئے تھے، ڈر گئی تھی بس۔ وہ پانی کا گلاس پیتی ٹکڑوں میں بولی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ احسام بھائی تھے، کون سا انہوں نے تمہیں دیکھ لینا تھا، پریشان نہ ہوا کرو میری جان۔ وہ اس کی حالت پر ہنستی بول رہی اور دوبارہ فروٹ چاٹ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے یقین ہے ان پر کہ وہ بالکل نہیں دیکھیں گے، مگر پھر بھی وہ چائے کا سامان شیل پر رکھتی آہستہ آواز سے بولی، نہ لیا کرو ٹینشن، سب کو علم ہے، تم صاحب بھائی کی مانگو، کسی کی مجال تمہیں دیکھ لے۔ وہ اس کی طرف گردن کرتی شوق لہجے میں بولی۔ سیف کے نام پر اس کے چائے کی پتی ڈالتے ہاتھ رکے۔ گال تو پہلے لال تھے، اب کیا خبر یہ سیف کے لیے لال تھے یا ایسے ہی؟ اس نے جواب نہ دیا اور چائے بنانے لگ گئی۔ پتہ ہے، سب سے خوبصورت ہے پورے گاؤں میں، خاندان میں خواہش تھی کہ ان کے نام کوئی لڑکی ہوتی، لیکن تم خوش قسمت ہو۔ وہ اپنے دھیان سے بول رہی تھی اور ادھر انابیہ کی حالت اس کے ذکر پر غیر ہوتی۔ تم چپ کر جاؤ، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ دل پھڑک پھڑک جا رہا تھا، کانوں میں اس کے زہر خند الفاظ گونج رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہا تھا بھی جان سے کہ اسے یعنی انابیہ کو کسی اور کے ساتھ بیاہ دے۔ اتنا ظالم کون ہوتا ہے جتنا یہ بن گیا تھا؟ بچپن کی مانگ ہے، اس کو ذرا تو خیال کرتا۔ واہ، ذکر یار پر یہ سرخیاں، کبھی آپ کبھی رخسار دمک اٹھتے ہیں۔ ملیہ نے اس کے کندھے پر بازو رکھ کر سر گوشانہ کہا، نہ تنگ کرو نہ، وہ میں نے منائی۔ ملیہ کے سامنے اپنی حالت کیا عیاں کر دی کہ اس کے اندر کیسی توڑ پھوڑ چل رہی ہے۔ ملیہ ہنستے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ یوسف شاہ کو منع بھی کیا تھا کہ وہ زمین پر سودا بازی نہ کرے، مگر اس کے دماغ میں کب آتی ہے بات۔ وہ غصے سے دائیں بائیں چلتا بولا، ملک صاحب حوصلے سے کام لیں آپ۔ یوسف شاہ کیا کل کا جب ہم سے ٹکرائے گا، وہ ایک ہے ہم تین ہیں، پریشان نہ، کوئی حل نکال ہی لیتے ہیں۔ نیاز کو کر اپنی باری آواز میں بولا۔ 10 کنال کی زمین تھی کوکر صاحب، 10 کنال کی۔ اس نے بہت غلط کیا، مجھے
مجھ سے پنگا لے کر دیکھنا اب کیسے کیسے وہ زمین اس کے اندر سے نکلواؤں گا۔ اکبر ملک غصے سے دانتوں کو پیس پیس کر بولا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ تیش و غضب سے ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ ملک صاحب، یوسف شاہ آسان سامی نہیں، اسے مات دینا اتنا آسان ہے۔ اگر اسے مات دینی ہے تو اس کی سب سے کمزور چیز پر حملہ کرنا ہوگا، تبھی ہم یوسف شاہ کو نیچا دکھا سکیں گے اور زمین بھی ہماری ہوگی۔ جمشید ضیاء نے مشورہ دیا۔ اکبر ملک نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بات تو صحیح ہے جمشید صاحب، نیاز کھوکھر چمکتی آنکھوں سے بولا۔ تو اس کی کیا کمزوری ہے؟ اکبر ملک نے پوچھا۔ یہ بھی پتہ لگا لیں گے، مگر یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ لڑکیاں بھی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہیں، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے ملک صاحب تو یوسف شاہ کی تین کمزوریاں ہیں، اور وہ بھی بے پناہ حسین و جمیل۔ جمشید ضیاء نے خباثت سے کہا، اس کی آنکھوں میں مکر واضح تھا۔ تم جینیس ہو، ایسے ہی تم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اکبر ملک مکروہ کہکہ لگاتے نیاز ضیاء کے گلے لگتے بولا۔ اس کہکے میں نیاز اور جمشید کا بھی کہکہ شامل ہو گیا۔ ویری ویل ڈن کیپٹن قمر، ویری ویل ڈن۔ آپ نے بڑی مہارت اور ہوشیاری سے اس مشن کو سنبھالا اور اپنے پارٹنرز اور ٹیم کو بھی اچھے سے گائیڈ کیا۔ وی پراؤڈ آف یو، کرنل جنرل زمان احمد نے فخریہ انداز میں سراہا۔ شکریہ سر، کیپٹن قمر سبکتگین نے سلیوٹ کرتے کہا۔ ہمیں تم جیسے نوجوان کی ہی ضرورت ہوتی ہے جو وطن اور اس سے محبت کا اصل مطلب جانتے ہو۔ گڈ لک فار دا نیکسٹ۔ انہوں نے اسے شاباش دیتے کاندھے پر تھپکی دی اور آگے چلے گئے۔ شکریہ سر، قمر نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا بات ہے، تعریفوں پر تعریفیں موجیں ہیں بھی، واج نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے کہا۔ دیکھا کیسے سب تیرے بھائی کے ٹیلنٹ کو مانتے ہیں۔ قمر نے فخریہ کالر جھاڑے۔ تو جیسا کوئی شوخہ نہ ہو، پر تو اس تعریف کے قابل ہے۔ چل چلیں اب، گھر جانے کی مجھے بہت جلدی ہے، اس نے قمر کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا جیپ میں بیٹھا۔ یہ جو اتنی آگ لگی ہوئی ہے گھر جانے کی، سب پتہ ہے، قمر نے چابی لگاتے کہا۔ ہاں تو یاد آ رہی ہے گھر والوں کی، اس نے شیشے میں بالوں کو سیٹ کرتے کہا۔ ہاں ہاں، گھر والے، یا پھر ہونے والے گھر والے کی۔ قمر نے جیپ سٹارٹ کرتے کہا۔ رہنے دے، اب زیادہ ٹانگ نہ کھینچ۔ وہ ہنستا منہ باہر کی طرف کر گیا۔ قمر بھی ہنس دیا۔ یار تیرا کسی سے ٹانگ کا فٹ نہیں ہوا؟ اس نے گردن موڑ کر پوچھا۔ شکر ہے نہیں ہوا، مگر اب کا پتہ نہیں، 2 سال سے امی پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اب گھر جا رہا ہوں۔ نہیں، علم کیا کریں گی؟ وہ گاڑی چلانے کے درمیان بولا۔ ہو جائے گا، مجھے آنٹی پر یقین ہے، وہ شوخ انداز میں بولا۔ قمر نے اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا اور واج کا کہکہ گونجا۔ دعا ہے کہ اچھی ہو، جو بھی ہو، شوخی نہ ہو، وہ ایک تصور کی صورت میں بولا۔ لڑکیاں تو شوخی ہوتی ہیں، وہاں جو اس کی منطق سمجھ نہ آئی۔ میرے والی نہیں ہوگی، وہ مسکرا کر بولا۔ ایک منٹ، تیرے دماغ میں کوئی تصور ہے؟ وہ آنکھیں سکوڑ کر بولا۔ قمر نے ہنس کر اسے دیکھا۔ اچھا جی، تو محترم چھپے رستم آلریڈی سب سوچے بیٹھے، خبر بھی نہیں انہیں دی، کون ہے، کہاں کی ہے؟ وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتا بولا۔ ہاں ہے تو صحیح، مگر مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، بس دیکھتا ہے، بس دیکھا ہے۔ وہ مسکراتا اسے سوچتا بول رہا تھا۔ واہ رے سبحان اللہ، کیسا پسند کیا ہے۔ پتہ ہے کچھ نہیں لڑکی کے بارے میں۔ واج کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دیا۔ بس 3-4 دفعہ اس کو دیکھا، خاص طور پر اس کی آنکھیں دیکھی ہیں، ان آنکھوں کی بات ہے ساری۔ وہ اپنے تصور کی آنکھوں کو دوبارہ سوچتا مسکرایا۔ کیا بات ہے، شاباش بیٹا شاباش، آرمی سے ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو سچ میں ان سب سے دور رہے۔ یار کیسے کرے گا شادی جب علم نہیں ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ کتنا شریف النفس دوست تھا اس کا۔ جا تو رہے ہیں، ڈھونڈ لیں گے۔ قمر نے گہرا سانس لے کر بولا۔ مگر بات تو اصل یہ تھی، اسے نہیں علم تھا کہ وہ کیسے ڈھونڈے گا اسے۔